الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، کل رات سے ہندوؤں کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ سارے ہندوؤں کا نہیں، یہ تو 5-6 نئے سال ہیں ان کے الگ الگ علاقے کے ہندوؤں کے۔ تو یہ جو نارتھ انڈیا ہے، شمالی ہند، یہاں کے ہندوؤں کا نیا سال کل سے شروع ہوا ہے۔ اسے یہ وکرم سنوت کہتے ہیں، اور وکرم سنوت ان کا 2073 شروع ہوا ہے کل۔ اس موقع پر انہوں نے کوی سمیلن کیا یہاں پر، یہاں کے وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے۔ وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، ان دونوں گروپوں سے تعلقات تھے میرے۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو پھر زندگی میں پہلی مرتبہ میں بھی گیا کوی سمیلن میں، اس سے پہلے کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے جانا تھا، ان سے تعلق رکھنے کے لیے۔ اب اور تو باتیں الگ ہیں ساری، لیکن ایک کوی جو تھے، انہوں نے جو اپنی کویتا پڑھی، اس کے ایک شعر کا مفہوم یہ تھا کہ ان کی، اب اسے شعر کہیں یا نہیں کہیں، اس کی ایک پنکتی ہوئی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کھمبے میں شیطان ہو سکتا ہے تو پتھر میں بھگوان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب مجھے معلوم نہیں آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے کھمبے میں شیطان، وہ رمی جمرات ہوتی، پتھر کنکریاں مارتے ہیں نا وہاں حج کے موقع کے اوپر، تو وہ اشارہ اس کی طرف تھا ان کا کہ کھمبے میں اگر شیطان ہو سکتا ہے تو پتھر میں بھگوان کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ ایک بات آئی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پڑھی گئی اور بھی کہی جاتی ہوگی، یا بہت سے لوگوں نے سن لی تو آگے کہی جائے گی۔ میں نے ذکر اس کا اس لیے کیا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں کبھی آئیں تو آپ کے پاس جوابات حاضر ہوں۔ ایک اسلام کے اندر سمبولزم یا پرتیک واد ہے، ایک تصور یہ نا اسلام میں نہیں ہے سمبولزم یا پرتیک واد، علامتیں اسلام میں ہیں خوب، حج کے موقع پہ تو بہت ہیں۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں، آپ کے دوڑنے سے کیا حاصل؟ یہ ایک علامت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اصل میں تو یہ ایک رسم رہ گئی، کس بات کی علامت ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا، اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے کے گردن پہ چھری چلا دی تھی، اللہ نے عین موقع پر روکا اور ایک دمبے کو جو وہاں آ گیا تھا اسے ذبح بھیج دیا گیا تھا، اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ سارے لوگ اس کی وجہ سے کیوں ذبح کیے چلے جا رہے ہیں؟ اور پھر یہی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بھی علامت ہی تو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سمبولزم یا پرتیک واد اسلام میں ہے۔ اللہ کے پرتیک نہیں بنا سکتے، اس کا سمبل نہیں بنا سکتے، معبود کا، الہ کا، اس کا پرتیک یا اس کا سمبل نہیں بنایا جا سکتا۔ ذہنوں میں یہ ہے کہ نہیں اسلام میں نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے، یادگاریں مقرر کی گئی ہیں مختلف، یہی پرتیک کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اللہ کا کوئی سمبل، کوئی نشانی، کوئی پرتیک، کوئی علامت نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ ہے اصل اصول۔ تو کھمبے میں شیطان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا ذکر تو میں بات کو کروں گا، شیطان نہیں ہوتا وہاں، لیکن پتھر میں بھگوان نہیں ہو سکتا۔ بات یہاں پر شیطان کاہے کس چیز میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ چاہے ہو سکتا ہو کسی چیز کے اندر شیطان، لیکن پتھر میں بھگوان نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جو منع کیا گیا ہے وہ یہ منع کیا گیا ہے کہ اس کی علامت نہیں بنے گی، اس لیے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا اسے، چھوٹی سی آیت کے اندر، لیس کمثلہ شیء۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہم تو ترجمہ اس کا عام طور سے یہی کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ، کا کہتے ہیں جیسے کو، اور مثل بھی کہتے ہیں جیسے کو۔ اس جیسے کا جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کی کوئی مثال نہیں۔ یہ بہت آگے تک بات گئی، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے۔ یہ خالی اتنا ایسا نہیں کہا جسے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اس جیسا نہیں، کا معنی جیسا اور مثل معنی بھی جیسا۔ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے، اس کی مثال بھی نہیں ہو سکتی، یہ دوسرے نمبر پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اتنا وراء الورا ہے۔ یہ تو خود ان لوگوں کے یہاں جو ان کی پرانی مذہبی کتابیں تھیں، اس میں جب ایشور کی یا خدا کی تفصیل بیان کی گئی تو بہت سی چیزیں، کیا وہ ایسا ہے، جواب دیا نہیں، سوال جواب کے انداز میں، کیا ایسا ہے نہیں، کیا پرتیکش ہے نہیں، کیا سوکشم ہے یعنی لطیف ہے نہیں، بہت سی چیزیں، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے، آتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یوں تو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، جو کچھ تم سوچ سکتے ہو اس جیسا نہیں، یعنی اس کو ہاں میں نہیں سمجھا جا سکتا ایسا ہے، بلکہ جو کچھ بھی تم سوچ سکتے ہو ویسا نہیں۔ اللہ کی صفات ہیں، یہ دی گئی ہیں، یہ قرآن نے یہ توازن دیا۔ اس کی بہت سی صفات ہیں، وہ علیم ہے، علم والا، جانتا ہے سب کچھ، وہ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے سب کچھ، وہ سمیع ہے، سنتا ہے سب کچھ، وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے سب کچھ۔ دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے، جس کا جسم ہی نہیں اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اور پھر کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے مختلف ہے۔ وہ سنتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے انسان کی طرح کا، جو نراکار ہے اس کے کان سنا تو کانوں سے جاتا ہے، پھر وہ کیسے سنتا ہے جب نراکار ہے تو ہمیں نہیں معلوم۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا سننا جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہم جو کچھ، یہ مثالیں ہمیں دی گئی کچھ قریب آنے کے لیے بس، اور یہ مثالیں ایسی ہی ہیں جس میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بیان کیا ہے یہاں پر، کہ کسی نے اگر کبھی، جس نے زندگی میں کبھی گوشت نہ کھایا اور آپ سمجھانا چاہیں تو سمجھا ہی نہیں سکتے کیسا ہوتا ہے، موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر نہیں سمجھا سکتے کہ کیسا ہوتا ہے، سمجھا ہی نہیں سکتے روز کے سامنے کی چیزیں۔ آپ زندگی بھر کھاتے رہے پھر بھی نہیں سمجھا سکتے کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے، وہ ذرا سا بھی کٹہل کی طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ کٹہل کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جو جواب دینے والا یہ سوچتا ہے یہ کیا جانتا ہے، گوشت کو تو نہیں جانتا، جانتا کیا کیا ہے، اس میں سے ایک چیز چھانٹتے ہیں جو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، قریب ہے، اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہوتا اس طرح۔ اسے تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ جب سمجھانے کی کوشش کریں، جس چیز کا تجربہ انسان نے نہیں کیا اسے نہیں سمجھایا جا سکتا، کبھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں الفاظ نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کا تجربہ کر لو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن الفاظ وہ تلاش کیے جاتے ہیں، چیزوں کو ان کو تلاش کیا جاتا ہے جسے وہ جانتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی صفات کا بھی ہے، یہی معاملہ جنت اور جہنم اور برزخ کا بھی ہے۔ انسان نے جس کا، آپ میں سے کسی نے قبر کے اندر جانے کا تجربہ نہیں کیا، کسی کو مرنے کا تجربہ نہیں ہے، تو عالم قبر کا تجربہ بھی نہیں ہے، عالم برزخ کا بھی تجربہ نہیں ہے، جنت اور جہنم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، کیلا اگر کسی نے نہیں کھایا تو آپ کیلے کا ذائقہ نہیں لکھ کے بتا سکتے اسے، 1 گھنٹے کی تقریر میں نہیں سمجھا سکتے، اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس کو بھی نہیں سمجھایا جا سکتا آپ میں سے کسی کو، جس کا آپ نے تجربہ نہیں کیا۔ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، تمثیلیں ہوتی ہیں، وہ سب
جتنی بھی بتائی جاتی ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا۔ اب اگر ایک قبر کے اندر بہت سے مردے دفن ہیں اور اس میں ایک گناہگار ہے، اس کو قبر جو ہے وہ دبائے گی، پسلیاں توڑ دے گی اور جہنم کی کھڑکی بھی کھل جائے گی، تو اس کی تو جہنم کے لیے تو یہ آتا ہے کہ ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے، اور وہ جہنم کی کھڑکی وہیں کھل جائے گی براہ راست برابر میں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی سب ساتھ میں، ان کی بھی سب پسلیاں چرمرا گئی۔ اور اگر جنت کی کھڑکی کھل گئی کسی اچھے کے لیے تو جو وہاں پہ مجرم جو جتنے ہیں ان کو بھی جنت کا مزہ آ گیا۔ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ کو سزا ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی؟ یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے ان کو تو اتنی تکلیف ہوگی کہ پسلیاں توڑے ڈال رہی ہے، اور ان کو اتنی راحت ہوگی، جیسے یہ تمثیلیں ہیں جن باتوں کو ہم جانتے ہیں وہ زبان استعمال کی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، جان سکتے بھی نہیں۔ ایسے الفاظ ہی ہماری زبان میں ہی جس میں ہمیں بتایا جا سکے، جس چیز کا نہیں تجربہ کیا وہ نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اب یہی جنت اور جہنم کی بات ہے، چاہے جتنی حدیثیں اور چاہے جتنے قرآن شریف کی آیات، وہ سب صرف ایسے ہی ہے جیسے کٹہل کی مثال گوشت کے لیے۔ کوئی جنت ایسی ہے جس کی مسافت 500 سال ہے، تو 500 سال پیدل کی رفتار سے یا سپر جیٹ کی رفتار سے یا درمیان میں پھر کاریں ہیں پھر گھوڑے ہیں، کس رفتار سے؟ اور پھر آگے اور تیز رفتار سواریاں آ جائیں گی۔ جہنم کی آگ 70 گنا تیز ہے۔ کچے کوئلے کا ٹمپریچر کچھ اور ہوتا ہے، پکے کوئلے کی آگ کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے، لکڑی کی آگ کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے، اور یہاں تو اس دنیا میں اس چولہے کی آگ سے 3000 گنا زیادہ تیز آگ تو یہاں بنا چکے چولہے کی آگ سے۔ کس آگ سے؟ 70 گنا زیادہ تیز۔ یہ انسان کو خالی ہے، جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ایسے کہ بس کچھ تصور قائم ہو جائے، اصل کیفیت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں بڑی نعمتیں ملیں گی، انار ہوں گے، انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، نہریں بہہ رہی ہیں، سب بہت کچھ گنا دیا۔ اس کے بعد کا وہ تو بھی متشابہہ، یہ نہیں ہوں گی جو تم سمجھ رہے ہو، اس کے متشابہ ہوں گی جو تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا، تو ایسی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، وہ یہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے اس کے سب سے اوپر ہونے کی بات، وراء الورا۔ اس کی جتنی صفات ہیں یہ تو ہیں مثالیں، ایسی تمثیلیں ہیں کہ جس کا حقیقی مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ کچھ اپنے سے قربت کے لیے اس کی صفات کو کچھ کسی حد تک کہ ہم سے قریب محسوس ہو تو اس لیے ہمیں بتایا گیا بہت سی صفات بتا کر، ان کے اصل مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ لیکن ذات کا تو سوال ہی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں لا سکتے، یہ گوشت اور کٹہل والی بھی نہیں لا سکتے، اس جیسے کا جیسا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ اسلام کی جو توحید ہے وہ اسے منع نہیں کر رہی کہ کسی واقعے کی کوئی یادگار کہیں قائم کر دی گئی ہے، بات اسے کہہ رہی ہے کہ وہ جو ذات باری تعالی ہے، وہ جو اللہ کی ذات ہے، اس کی کوئی مثال تم نہیں بنا سکتے، کوئی تصویر نہیں بنا سکتے۔ جو کچھ کرو، جو کچھ بناؤ گے وہ ادھوری کیا، وہ اتنی ناقص ہوگی کہ وہ اس کی توہین ہوگی، تو اس لیے نہیں کر سکتے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بنانا تو پہلے تو سمجھتا ہے، پھر ذہن کے اندر ایک آرٹسٹ یا مصور ایک تصویر لاتا ہے، ایک نقشہ ذہن کے اندر بناتا ہے، پھر وہ نقشہ سامنے آتا ہے، تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تم وہ نقشہ ہی ذہن میں نہیں بنا سکتے۔ تو جو منع کیا گیا وہ یہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات بہت واضح رہنا چاہیے کہ پتھر میں بھگوان تو نہیں، یہ تم جو شکلیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لی ہیں، اور یہ جو کسی چیز میں بھگوان، وہ تو کہتے ہیں کڑ کڑ میں بھگوان۔ اب خالی پتھر کے بھگوان کی بات ہو رہی ہے، ان کے بہت سے گروپ ہیں، سب نہیں کہتے ہم میں بھی بھگوان، تم میں بھی بھگوان۔ تو ہم نے ان سے پوچھا وہ گھورے گلے میں بھی بھگوان، نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد پھر جب بات اور آگے جاتی ہے، یعنی آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ سمجھ لیجئے، کبھی بات ہو تو کوئی تصویر اگر ہوتی ہے، اس کی اگر آپ تعریف کریں تو یہ تعریف اصل میں تصویر بنانے والے کی ہے، مصور کی۔
آرٹ کی تعریف کی تو وہ آرٹسٹ کی ہوئی، فن کی تعریف ہوئی تو فنکار کی ہوئی، کلا کی تعریف کی کسی طرح کی کلا ہے تو کلاکار کی تعریف ہوئی اصلاً۔ کوئی پینٹنگ لگی ہے وہ ایم ایف حسین کی لگی ہوئی، بڑے مشہور آرٹسٹ تھے، تو اگر اس کی کسی نے تعریف کی تو اصل میں ایم ایف حسین کی تعریف کی۔ کہا جاتا ہے بولنے کی زبان ہے کہ اس کے تو ذرے ذرے میں پکاسو جھلک رہا ہے، یہ بہت بڑا آرٹسٹ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات کا جز اس کے ذرے ذرے میں، اس کی ذات کا جز نہیں ہے، اس کے استتو کا نہیں، ذرے ذرے سے اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، بولنے کے الفاظ ہیں خالی کہ ذرے ذرے میں جھلک رہا ہے۔ بنانے والے خالق کے اپنی ہستی کا، اپنے وجود کا، اپنے استتو کا کوئی جز، کوئی انش، کوئی پارٹ تخلیق میں نہیں ہوتا۔ خالق الگ ہوتا ہے، تخلیق الگ ہوتی ہے، مخلوق الگ ہوتی ہے، کریشن الگ اور کریٹر الگ۔ ہاں کریٹر جس نے کریٹ کیا ہے وہ اس کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس حیثیت سے وہ اس کی جھلک ہر ذرے کے اندر نمایاں ہے۔ ہم یہ کہنے کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود ہوتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ تو ان کی بات تھی، اور یہ بھی سمجھ لیے کہ پتھر میں شیطان بھی نہیں ہوتا، دونوں اگر ہو بھی سکتا ہے تب بھی اس کے اندر خدا نہیں ہوتا، لیکن کھمبے میں شیطان بھی نہیں ہوتا۔ اب وہاں تو بہت بڑی تعداد جوش میں آ کے جوتیاں بھی مارتی ہے، اور بس کیسے بس نہیں چلے تو اس کو تو وہ ڈائنامائٹ کر دیں کہ شیطان ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھینک کے مار دیا کرتے ہیں۔ وہاں ایک نشانی بنی ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ بھیجا تھا یا بہکایا تھا وہاں 3 مقامات کے اوپر، اور تینوں مقامات کے اوپر وہ کامیاب گزرے، اور انہوں نے اپنے شیطان کو دھتکار دیا جو وسوسے انہیں آئے تھے۔ یہ علامتی بات ہے، وہاں شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے، نہ اس پتھر کے اندر گھسا ہوا ہے کہیں۔ ارے اس پتھر کا تو وجود بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا کبھی اگر تھا تو۔ اب تو وہ 7 منزلہ بلڈنگ ہے اس جگہ پر، جہاں پر الگ الگ وہ ہر منزل کے اوپر جا کر لوگ اس جگہ پر سامنے اپنے جو انہوں نے اسکرین سا بنا رکھا ہے وہاں پر کنکریاں مار دیتے ہیں۔ کہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لینا مارنے کے لیے، وہ کھینچ کر کوئی بڑا پتھر نہیں مارنا تھا۔ شیطان تھوڑی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، نہ کسی پتھر کے اندر گھسا ہوا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ وہ اگر لوگوں کے تصور ہے تو پھر اب ہندوؤں نے لے لیا مسلمانوں کے تصور کے، تو ان کو کیا غلط کیا؟ یہی ان کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ وہ شیطان یہاں پر ہے، ایک چھوٹا شیطان، ایک دوسرا، اور ایک بہت بڑا شیطان، یہ تیسرا۔ ارے جب 3 جگہ بہکایا تھا، اس ایک ہی شیطان نے بہکایا، تو 3 پتھروں میں کہاں سے آ گیا؟ اور پھر وہی چھوٹا شیطان، اور پھر چھوٹا شیطان، اور سب سے بڑا شیطان کیسے بن گیا؟ یہ تو علامتی بات تھی، اور اصل میں تو اس بات کی یادگار تھی وہ کنکریاں مارنا کہ اپنے شیطان کو بھگائیں جیسے انہوں نے اپنے شیطان کو بھگایا تھا، اور اس کا عہد کریں اور اسے یاد کریں کہ ہمیں اپنے شیطان کو بھگانا ہے۔ تو یہ خالی ایک علامتی بات تھی کہ کنکریاں ادھر پھینک دی، تو پتھر میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو ان کی بات تھی۔ اللہ کا ذات باری تعالیٰ کا تصور جتنا صاف ستھرا سمجھا کر ہر طریقے سے قرآن دیتا ہے، یہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دیتی ایسے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم۔